يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا 5واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یرید اللہ، یا شروع کے اندر اس کا مطلب وہ یعنی اللہ، وہ اللہ چاہتا ہے۔ ارید کا مطلب چاہنا ہوتا ہے۔ لیبینہ، کہ وہ واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں گائیڈ کرے، کس کی طرف؟ سنن الذین، اس راہ کی طرف، ان لوگوں کے رستے کی طرف، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی شریعت کی پیروی کی۔ ویتوب علیکم، ویتوب علیکم اور تمہارے اوپر اپنی معافی لوٹا دے، یعنی اپنی رحمت لوٹا دے۔ یتوب کا مطلب یہاں پر ویسے تو معافی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رحمت لوٹا دے، علیکم تمہارے اوپر دے دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علیم ہے، بہت حکیم ہے۔ واللہ یرید، اللہ چاہتے ہیں، ان یتوبہ کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کریں، علیکم تمہاری۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، یتبعون جو اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، کس کی؟ الشہوات، اپنی خواہشات کی۔ ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی دور ہٹ جاؤ اپنے اس دین سے، میلن عظیما یعنی بہت بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، ان یخفف کہ وہ ہلکا کریں تمہارے اوپر، انکم تمہارے اوپر ہر چیز کو، یعنی اللہ تمہارے لیے تخفیف چاہتے ہیں، تمہارے اوپر بوجھ نہیں چاہتے، جس کی ایک واضح مثال تو نمازوں کی ہی تخفیف تھی اور روزوں کی تخفیف تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار جانے کے ساتھ کم کی گئیں، اور پھر یہ گھٹ کر 5 تک رہ گئیں، اور روزے 1 مہینے تک رہ گئے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، کیونکہ انسان پیدا کیا گیا ہے، ضعیفاً بہت ضعیف، بہت کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا تم مت کھاؤ، اموالکم اس مال کو جو تمہارے درمیان میں ہے، بینکم جو تمہارے درمیان میں ہے، کسی بھی طرح سے، بالباطل غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکونا مگر ما سوائے کہ جو تم تجارت کے اندر آ جاؤ، ان تراض منکم جو تمہارے درمیان رضامندی سے طے پا جائے، یعنی کوئی ایسی بات، فار ایگزامپل کہ تم سودا بیچتے ہو اور خریدنے والے کو پسند نہیں آتا، اور تمہاری بس اس کے دکان سے باہر جانے کی دیر ہوتی ہے، تم اس کو لینے سے انکار کر جاتے ہو، اس کا مال کھا جاتے ہو، یا اور کئی طریقے سے غلط چیز اس کو دلا دیتے ہو، تجارت میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، بیسیکلی تم اس دین کے اوپر قائم ہو جو کہ ایک واضح اور سچا دین ہے، لہٰذا اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرو، رضامندی سے جو بھی معاملہ ہے، جو بھی فائدہ ہے، اس کو انجوائے کرو، اس کو کھاؤ، مگر باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم قتل مت کرو اپنی ہی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تمہارے لیے بہت رحیم ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ عدوانا وظلما، اب عدوان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، حد سے کراس کر جانا، اور ظلم کا مطلب ظلم
جو سرکشی کرے گا اور ظلم کا ارتکاب کرے گا فسوف نصلیہ نارن، تو اس کا رستہ کس کی طرف ہوگا؟ ہم اس کا رستہ آگ کی طرف طے کر دیں گے۔ سوفا کا مطلب ہوگا، نون یہاں پر ہم کے لیے مراد اللہ تعالی، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ یسیرہ کا مطلب بہت آسان، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اور اگر تم بچتے ہو، اجتناب کرتے ہو، کبائرہ بڑے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، انہو ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، انکم تمہارے اوپر سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور تمہیں داخل کریں گے ہم، مدخلاً کریما کس کے اندر داخل کریں گے؟ جو انتہائی عزت اور بزرگی کا مقام ہوگا، مراد جنت۔ اچھا، اب یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے کہا قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا اور اپنا سر نیچے کر لیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سر نیچے کر لیا، اور لوگ رونے لگے کہ پتہ نہیں کون سی وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے قسم کھا لی ہے، اور کیوں اس طرح سے خاموشی اختیار کی ہے؟ خدا بہتر جانتے ہیں کہیں کوئی ایسی تشویشناک خبر نہ اتر آئے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے سر اوپر اٹھایا تو آپ خوش تھے، تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں اس قدر خوشی ہوئی کہ شاید سرخ اونٹ کے ملنے کے اوپر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو آپ فرمانے لگے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، رمضان کے روزے رکھے گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے گا۔ اب دوستو، یہ 7 کبیرہ گناہ مختلف مقامات کے اوپر 1-2 کی ترمیم کے ساتھ بیان کیے جا چکے ہیں، جن کے اندر بیسک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے شرک کرنا، کسی کا حرام قتل کرنا، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے فرار ہو جانا، اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ تو ان کبیرہ گناہوں کے اوپر سے اگر ہم اجتناب کرتے ہیں اور اپنی عبادات کو سلوک کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم ہرگز اس چیز کی آرزو مت کرنا، ما فضل اللہ، جس کو اللہ نے فضیلت دی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بہی اپنے فضل کے ساتھ، بعدکم علی بعد، کسی کو کسی کے اوپر۔ مثلا کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ناتواں ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی صحت مند ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی، جیسے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو، تو کبھی بھی اس کی آرزو مت کرنا، کیونکہ اللہ کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، وہ ایسے ہی چلاتے ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، رجال مردوں کو کہتے ہیں، نصیب شیئر ان کا شیئر ہے، مما جو وہ کام کریں، اکتسبوا کا مطلب وہ کام کریں، اول النساء نصیب، اور عورتوں کا بھی نصیب ہے یعنی شیئر ہے، مما اکتسبنا جو وہ کمائیں، جو وہ کام کریں۔ اصل میں دوستو یہاں پر عورتوں نے کچھ ڈیزائر کر دی تھیں، کچھ خواہشات کا اظہار کر دیا تھا کہ کاش وہ بھی مرد ہوتیں تو وہ بھی جنگ کے اندر حصہ لیتیں، اور جس طرح شہادت مردوں کو نصیب ہوتی ہے اور ان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے تو ان کو بھی یہ مقام حاصل ہوتا اور وہ گھروں میں نہ بیٹھ رہتی۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا نزول کیا، وَاسْأَلُوهُ، اور مانگو
کس سے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے مانگو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے۔ مانگنا کبھی اللہ تعالیٰ سے ختم نہیں کرنا چاہیے، کبھی نا امید اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے قائم کر دیا موالیہ، وارث، مما ترک، جو کوئی بھی چھوڑتا ہے، کن کے اندر سے؟ ترک الوالدانی، والدین میں سے، والاقربون، یا ان کے رشتہ داروں میں سے، ہم نے ہر ایک کا، حتیٰ کہ موالی کا، وارث کا بھی حصہ۔ اب موالی جو ہے اس کے اندر بعض علماء چچا زاد وغیرہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ والذین عقدت، اور وہ لوگ جنہوں نے گرہ باندھی، عقد کا مطلب گرہ باندھنا، ایمانکم، اپنے ہاتھوں سے، فآتوہم نصیبہم، ان کو دو جو تم نے ان کے لیے شیئر مقرر کیا۔ اچھا، یہ والا جو آیت ہے یہ منسوخ ہے۔ موالی کے اندر مختلف مفسرین کے مطابق بہت سے عزیز و اقارب بھی شامل ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں جب شیئر کا حقیقی وارثان کا تعین ہو گیا تو ان سے منسوخ کر دیا گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جن کے بارے میں تم نے عہد و پیمان کیا کہ میں تمہیں اتنا شیئر دوں گا، تو ان کو وہ پورا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ وراثت کے حصے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی اخلاق کا تقاضا ہے کہ اسے پورا کرنا چاہیے۔ والذین عقدت ایمانکم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، حاضر ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت دیں اور توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي